اللہ نور رمضان آیا چارسو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تحفہ یا علی علیہ السلام مدد. ہم رضوان زہرا کی جانب سے آپ تمام لوگوں کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا گو ہوں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ پنجزن پاک کے صدقے، چار معصومین کے صدقے، شہداء کربلا، سینان کربلا کے صدقے ہم سب کو ہمیشہ سلامت رکھے اور ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اپنے عنوان کی طرف جانے سے پہلے اس ذات کی حمد و ثنا کرنا چاہوں گی جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جو مالک القدوس ہے، جو تمام جہان کا پالنے والا ہے اور بے شک وہ عبادت کے لائق ہے. بعد از حمد و ثنا میرا اور آپ کا اور تمام عاشقان علی کا درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب. ہمارا آج کا عنوان ہے ریاست مدینہ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ مہک فاطمہ رضوی. سیدہ مہک فاطمہ رضوی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر کیسی ہیں آپ؟ اللہ کرم ہے مولا کا. آپ سنائیں آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ آپ کی دعائیں. جیسا کہ آپ جانتی ہیں ہمارا آج کا عنوان ہے ریاست مدینہ، تو اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ اور ادھر رک کے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گی ریاست مدینہ کے حوالے سے کہ ریاست مدینہ ہے کیا، تو اس حوالے سے آپ کوئی پیغام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ و علی ملت رسول اللہ. قال تبارک و تعالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ اسلام. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19. خوارین عزیز ہمارے سامنے ایک در حقیقت ایک پیغام دے رہی ہے دین کے حوالے سے اور ریاست مدینہ کو سمجھنے کے حوالے سے. جس آیت کو اپنا میں نے اس ذکر کے عنوان سے سرنامہ کلام بنایا وہ ہے سورہ آل عمران کی 19ویں آیت. اور آیت ہمارے سامنے موجود ہے اور آیت کہہ رہی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی دین تو بس اسلام ہے. بے شک. اب یہ جو دین اسلام ہے جس کو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر دین ہے تو فقط اسلام ہے، تو آیا اسلام کا جو دین ہے وہ در حقیقت ہے کیا جس کو رسول نے اپنی زندگی میں سر انجام دیا. اب اگر ریاست مدینہ کو سمجھنا ہے تو جو اسلام جو ریاست مدینہ رسول خدا نے قائم کی ہے اسی حوالے سے ایک نقطہ اور پھر اس کے عنوان کی جانب آئیں گے کہ رسول خدا کے دور میں اگر دیکھا جائے تو رسول خدا ایک ہی وقت میں 2 امور کو انجام دے رہے تھے. اور آج سے چند سال پہلے اگر چلے جائیں ہمارے پرائم منسٹر صاحب تھے وہ پرویز مشرف تھے اور انہی کے حوالے سے دیگر سوالات بھی کیے، میں اس جانب نہیں جاؤں گی. لیکن جو اگر میں رسول خدا کی دور خلافت اور آپ کی ریاست کی طرف آؤں تو جو در حقیقت ریاست مدینہ تھی اس میں بھی ایک نقطہ ہم نے دیکھا جو موجود تھا اور پرویز مشرف کے دور میں بھی ہم نے وہ نقطہ دیکھا. وہ کیا تھا کہ رسول خدا ایک ہی وقت میں 2 امور کو انجام دے رہے تھے. زیر بحث یہ تاریخ کے وہ نکات نہیں ہیں، مجھے ریاست مدینہ کو بہرحال مختصر وقت میں ڈیفائن کرنا ہے. لیکن ایک نقطہ جو ہم نے دیکھا وہ یہ کہ ریاست مدینہ میں رسول خدا ایک ہی وقت میں 2 امور کو انجام دے رہے تھے. وہ 2 امور کیا تھے؟ ایک ہی وقت میں کمانڈر آف شیف بھی تھے، کمانڈر آف چیف بھی تھے ایک ہی وقت میں، اور ایک ہی وقت میں صدر مملکت بھی تھے. صدر مملکت بھی تھے. اب جو ریاست مدینہ تھی جس کو رسول خدا نے انجام دیا، آیا دور حاضر میں وہ ریاست مدینہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے؟ تو سب سے پہلے ضروری ہے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ریاست مدینہ تھی کیا. مختصر سے وقت میں اگر میں سمجھانا چاہوں تو ریاست مدینہ کو سمجھنے کے لیے خود پیغمبر اکرم کی حیات طیبہ کو 3 حصوں میں تشکیل دینا پڑے گی. اور وہ 3 حصے کون سے ہوں گے؟ پہلا حصہ اعلان رسالت کے 40 سال پہلے، یعنی اعلان رسالت نہیں ہوا تھا اور جو رسول کے 40 سال گزر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعلان رسالت کو سر انجام نہیں دینا تھا ابھی کیونکہ اعلان رسالت نہیں ہوا تھا. لیکن جو اعلان رسالت کے پہلے سے 40 سال تھے وہ دوسرا حصہ جو آتا ہے وہ ہے اعلان رسالت کے بعد کے 23 سال. تیسرا حصہ وہی کہ جس میں 10 سال آپ کی مکی زندگی تھی اور 23 سال آپ کی
مدینے کی زندگی تھی 13 سال. تو یعنی جو کل ٹوٹل ملا کر 40 سال اعلان رسالت کے پہلے کے اور اعلان رسالت کے بعد کے 23 سال, اور ان 23 سالوں میں سے تیسرا حصہ وہ کہ جس میں 13 سال مدنی زندگی کے اور 10 سال مکی زندگی کے. اب ان حالات میں جو رسول خدا نے ریاست کو قائم کیا اور ریاست کے امور کو انجام دیا, تو مختصر وقت میں اس ریاست کو سمجھتے ہیں. 40 سال جب اعلان رسالت نہیں ہوا تھا تو کس طرح پیغمبر ختم مرتبت نے اپنے کردار سے ریاست کو تشکیل دیا؟ وہ یہ کہ اپنے کردار کو اللہ کے رسول نے ایسا بنایا کہ ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا تھا, لیکن جو لوگ اس ٹائم پر آتے تھے مدینے کی مکے میں آتے تھے, مدینے سے لوگ جو آتے تھے رسول خدا کے پاس, تو جب رسول خدا کے کردار کو دیکھتے تھے تو تاریخ نے رقم کیا, کتاب قصص الانبیاء میں پورا واقعہ موجود ہے کہ تاریخ نے رقم کیا کہ فقط کردار کو دیکھ کر آپ گرویدہ ہو جایا کرتے تھے اور ایمان لیا, خفیہ طور پر بیعت کر کے چلے جاتے تھے واپس. یہ تھے 40 سال کی زندگی جس میں خاموش تبلیغ رسول خدا نے جاری و ساری رکھی. اب اس 40 سال بعد, کیونکہ اس 40 سال میں تاریخ بتاتی ہے کہ حالات کچھ ایسے تھے کہ اسلام غربت کے عالم سے گزر رہا تھا, اور ابتدائی امور میں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا دیگر مشکلوں کا سامنا کیا. بہرحال اسی میں ملتا ہے کہ اب جو لوگ ایمان لائے خفیہ طور پر, وہ کل کے کل 500 کے افراد, 500 کی تعداد تھی جو اس وقت ایمان قبول کیا, اسلام کو قبول کیا اور رسول خدا کے ہاتھ میں بیعت کی. اس کے بعد اب جو 23 سال شروع ہوئے وہ کس طرح شروع ہوئے؟ کیونکہ جب جناب ختیجہ کی وفات ہوئی اور جناب ابو طالب کی وفات ہوئی, میں نے ذکر کیا تھا گزشتہ ریکارڈنگ میں بھی اور ذکر میں بھی کہ اس وقت رسول خدا کی حالت یہ تھی کہ آپ نے کہا کہ اب جناب ختیجہ کے وفات کے بعد 1 سال آپ سوگ میں رہے اور آپ کا مکے میں دل نہیں لگتا تھا, تو لہٰذا اب آپ نے, کیونکہ اب آپ کی ایک پیچھے ایک طاقت موجود تھی اور وہ طاقت تھی کہ آپ خاموش تبلیغ کر رہے تھے, اور اس خاموش تبلیغ میں 500 افراد کم از کم آپ کے ساتھ موجود تھے جو آتے جاتے تھے حج کی نیت سے اور خفیہ طور پر بیعت کر کے چلے جاتے تھے. جب حالات بدلتے رہے تو رسول خدا نے ہجرت کا پروگرام بنایا, اور جب مدینے کی جانب ہجرت کی اور جب مدینے میں, اب جو پروٹوکول مدینے والوں نے دیا نہایت پرجوش اور نہایت محبت کے ساتھ رسول خدا کا استقبال کیا. اس کے بعد تاریخ میں ملتا ہے, میں تیزی سے آگے بڑھوں گی, اس دوسرے درجے کی طرف آ رہی ہوں. پہلے درجے میں آپ نے خاموش تبلیغ کی اور واضح کر دیا کہ جب کوئی ریاست مدینہ کو قائم کرنا چاہے تو عموماً ہم اور آپ کیا کرتے ہیں کہ حالات میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں, لہٰذا اب جو آپ مدینے میں آئے اور ہجرت کی, یہاں ایک نقطہ بھی مومنین کے لیے میں عرض کر دوں, بہرحال اس کا ریاست مدینہ سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن سیرت نبوی ہے اور سیرت نبوی میں ہر ایک پیغام ہمیں اور آپ کو ملتا ہے. تو اس میں ایک پیغام یہ لیا کہ ملتا ہے ہمیں کہ ساری دنیا خدا کا ملک ہے, خدا کی سرزمین ہے, اور اگر انسان کسی جگہ پر اپنے دین کے مطابق آزادی سے زندگی گزر بسر نہیں کر سکتا تو اسے یہ اجازت ہے کہ وہ ہجرت کر جائے. بے عین ہی اسی اسلام کی تعلیمات کو روشناس کروانے کے لیے رسول خدا نے مکے سے مدینہ ہجرت کی. اب خاموش تبلیغ کی اور لوگوں کو اپنا گرویدہ کیا, اعتماد میں لیا, اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے, اپنی پرسنالٹی سے, اپنی نیچر سے رسول خدا نے لوگوں کو اپنا گرویدہ کیا. نہ کہ یہ کہ آج کل کیا ہوتا ہے کہ پیسے دے کر اپنا گرویدہ کر لیا جاتا ہے. بہرحال یہ تو ایک سخت جملہ ہے, ہو سکتا ہے کہ سننے والوں کو برا بھی لگ جائے, لیکن یہ گزشتہ حالات میں ہو رہا ہے کہ اگر ہم کسی کو گرویدہ بنا جائیں تو پیسوں کے ذریعے سے کہیں بھی جاتے ہیں اور جلسہ کھڑا کر دیتے ہیں, اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں, اس لیے کیونکہ ان کو پیسے دے کر کھانا پانی مل رہا ہے اور کھانے پانی کی موجودہ حالات میں کمی ہے, لوگ اسی لیے اس جلسے میں آ جاتے ہیں. بہرحال اب دوسری جو ہمیں ایک نقطہ ملتا ہے کہ کس طرح ریاست مدینہ کو قائم کیا, جیسا کہ آپ کا سوال تھا کہ ریاست مدینہ ہے کیا. دوسری درجے میں جو 23 سالہ زندگی گزاری, 13 سالہ مدنی زندگی اور 10 سالہ مکی زندگی میں, تو جو 23 سال تھے جس میں آپ نے اصول کو بنایا,
اور باقاعدہ طور پر بتایا کہ ریاست مدینہ ہے کیا. وہ یہ کہ جب آپ نے ہجرت کی اور مدینے آئے تو وہاں 2 قبیلے تھے, ایک کا نام تھا اوس اور ایک کا نام تھا حزرج. ان دونوں قبیلوں کے درمیان یہ ان 3 اصولوں کا میں ذکر کروں گی کیونکہ اسی میں ہمارے لیے پیغامات ہیں. ان دونوں قبیلوں کے درمیان نہایت ایک جھگڑا تھا, کئی سالوں سے چل رہا آ رہا تھا. میں نے ابھی عرض کیا کہ اس 40 سال کا اثر رسول کی زندگی میں 23 سال کی حکومت میں ہوا تھا, جو انہوں نے اپنے اخلاق سے لوگوں کو پورا اعتماد کیا. وہ نتیجہ کیا ہوا کہ اب جو کئی سالوں سے جھگڑا چل رہا تھا, رسول خدا نے اس جھگڑے کو صلح کروائی. اب ذرا سوچیے, کئی سالوں سے جھگڑا چل رہا تھا, لیکن ایک رسول خدا کے کہنے پر کئی سالوں کا جھگڑا اوس اور ہجرت قبیلے کے درمیان جو موجود تھا, وہ ایک رسول خدا کے ہاتھ میں دونوں قبیلوں نے بیعت کی اور وہ جھگڑا اور وہ معاملہ سالو ہو گیا. یہ اخلاق نبوی ہے جو 40 سال کی محنت تھی وہ رسول کی 23 سال کی زندگی میں رنگ لے آئی. نہیں, اب دوسرا اصول جو قائم کیا, پہلا اصول صلح کروائی. دوسرا اصول کیا, یہودی تھے مدینے میں, ان کی اکثریت زیادہ تھی اور وہ مال تجارت کی غرض سے تجارت کیا کرتے تھے, مال اپنا. اب رسول خدا نے دوسرا اصول یہ قائم کیا کہ ان سے معاہدے کیے, مشورے کیے, اور اس میٹنگ میں آپ نے کچھ اصول, کچھ شرائط ریاست کی قائم کی, جن میں سے یہ تھا کہ عزتوں کو محفوظ کر دیا جائے گا. دوسرا آپ نے کہا کہ اگر ہمارے شہر کی جانب کوئی حملہ کرتا ہے تو ہم سب مل کر, یہ نہیں کہ اگر حملہ کیا جائے جیسا کہ ابھی ہو رہا ہے, وقت آ گیا تو میں ذکر کروں کہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ممالک میں یا ایک سوسائٹی یا ایک علاقے میں کوئی حملہ کر دیا جاتا ہے تو بس وہیں کے لوگ اس کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں, سیفٹی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن رسول خدا نے کیا کہا کہ اگر شہر مدینہ کی جانب کوئی حملہ کرے گا تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ سب الگ الگ اپنی جانوں کو بچائیں, نہیں, سب مل کر دفاع کریں گے. دوسرا اصول قائم کیا. تیسرا ایک انتہائی اہم اصول, وہ کیا قائم کیا, بس اس کی بات ہم ریاست مدینہ سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے اس کی جانب ہم آگے بڑھیں گے. تیسرا یہ کہ اسلام غربت کے عالم میں تھا اور مال کی کمی تھی, اور جو غریب طبقے کے لوگ ہیں ان کو کس طرح آگے لے کر بڑھا جائے, اس کے متعلق جو اصول قائم کیا ریاست مدینہ نے, وہ یہ کہ زکوٰۃ اور صدقات کے جو مرحلے تھے ان کو سر انجام دیا. یعنی یہ کہ مدینے میں اس زمانے میں جو ثروت مند تھے, دولت مند تھے, تو ان کو یہ سٹیپ اٹھانے کے لیے رسول خدا نے حکم دیا کہ آیا ایک جگہ پر مال کو جمع نہیں کیا جائے گا, بلکہ بیت المال میں اس مال کو کنورٹ کر دیا جائے گا, تاکہ جو غریب اور مسکین ہیں, بیوائیں ہیں, جن کا بے سہارا ہے, جن کا کوئی وارث موجود نہیں ہے, ان کو بیت المال سے حصہ ملتا رہے. اچھا, نہ صرف یہ ایک انتہائی اہم پروگرام وہ ذکر ہے, یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے ریاست مدینہ کے اصولوں میں کہ اب جو ان اصولوں کو قائم کیا گیا تو نہ صرف یہ کہ جب تک وہ زندہ ہیں, بیوہ ہیں, مسکین ہیں, بے سہارا, جب تک وہ زندہ ہیں ان کو یہ حصہ بیت المال سے دیا جائے گا, نہیں, بلکہ اگر وہ مر جاتے ہیں تو جو ان پر قرض ہوگا یا جو ان کی امانتیں باقی ہوں گی بیت المال ان کو بھی ادا کرے گا. خوران عزیز, یہاں انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شریعت ہمارے پاس ہے, کتاب ہمارے پاس ہے, رسول ہمارے ہیں, مسلمان امت محمدی ہم ہیں, لیکن غیر مسلم اس پر عمل کر رہے ہیں. کرنٹ افیئرس پر اگر آپ غور کریں تو ہوتا کیا ہے کہ جو بیرون ملک چلے جاتے ہیں اور جو وہاں کی نیشنلٹی حاصل کر لیتے ہیں تو ان کو ایک سہولت, ان کو ایک اپرچونٹی یہ دی جاتی ہے کہ اگر وہ جاب لیس ہیں اور ان کے پاس جاب نہیں ہے تو حکومت ان کے بچوں کی کفالت کو ادا کرتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب ذرا سوچئے مومنین کرام جو سن بھی رہے ہیں, ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ کتاب ہمارے پاس, امت محمدی ہم ہیں, مسلمان ہم ہیں, لیکن عمل غیر مسلم کر رہے ہیں. اور ہم اور آپ کس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں؟ پرائم منسٹر صاحب کو, کہ یہ کوئی کام انجام نہیں دے رہے. تو یہ کسی ایک کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ ملک کو لے کر آگے بڑھے گا. آپ کبھی, میرا سوال تمام سننے والوں سے, کیا آپ نے کبھی کسی دوسرے کے بارے میں سوچا؟ چھوڑ دیں تمام معاملات کو, کیا آپ نے کبھی
अपने बराबर वाले पड़ोसी के हुकूक को सर अंजाम दिया। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब गलत कर रहे हैं, उनको पॉइंट आउट करते हैं। मेरे हरगिज मुमकिन ये नहीं है कि मैं उनकी साइड ले रही हूँ, मैं एक रियासत मदीना को बयान कर रही हूँ। तो हम और आप क्या कहते हैं कि पॉइंट आउट किसको करते हैं? प्राइम मिनिस्टर को, जो सदर मुमलिकत होता है। लेकिन क्या हम और आप अपनी अपनी इंडिविजुअल जिम्मेदारियों को अदा कर रहे हैं? दर हकीकत रियासत मदीना यही है कि उखुवत और भाईचारे का दर्ज दिया, इफ्फत और पाकदामनी का दर्ज दिया, दीनी तालीमात में यही बताया कि किस तरह गरीब तबके के लोगों को लेकर चलना है। यही है दर हकीकत रियासत मदीना। बेशक बेशक। और यहाँ रुक के मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि आपने रियासत मदीना तो समझा दिया कि रियासत मदीना है क्या। रियासत मदीना यानी रसूल के ज़माने की रियासत। लेकिन आजकल जो हम सुन रहे हैं कि हमारे जो पीएम साहब हैं उन्होंने ये बोला हुआ है कि हम जो है वो रियासत मदीना कायम कर रहे हैं। तो रियासत मदीना में ऐसा तो नहीं हुआ करता था कि जैसे आजकल हो रहा है कि 6-6 माह के बच्चे कचरे में फेंक दिए जाते हैं, बेहयाई फैली हुई है, सूद के कारोबार हर तरफ फैले हुए हैं, बेहयाई फैली हुई है और उसके साथ साथ जो है वो चोरी चकारी भी हो रही है, कत्ल आम हुआ है। तो इसके बारे में आप हमें क्या बताएंगी? बखूबी आपने जिक्र किया कि आया ये कैसी रियासत मदीना है कि जिसमें कत्ल गारत हो रहा है, इज्जत महफूज नहीं है, बेजावी का दौर है। यही आपने अर्ज किया था। ख्वारान अजीज, अब आइए जरा कुरान की तरफ रुजू करते हैं। बिल्कुल। और कुरान की निगाह में असल रियासत या सियासत या हुक्मरान कौन बन सकता है, सबसे पहले लीडर का समझना जरूरी है कि आया लीडर कौन हो सकता है, कुरान क्या कह रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सूरह नूर की आयत नंबर 55 हमारे सामने मौजूद है और आयत क्या कह रही है? वअदल्लाहुल्लज़ी आमनू मिनकुम व आमिलुस्सॉलिहाति लियस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। सूरह नूर की आयत नंबर 55 मफहूमन मैं जिक्र करूं कि आयत में हुक्मरान कौन है खुदा वाज़े कर रहा है। कहा जो लोग ईमान लाए, नेक काम अंजाम दिए। अब यहाँ लीडर की खुसूसियात को अल्लाह वाज़े कर रहा है। कहा जो लोग ईमान लाए, नेक मुत्तकी परहेज़गार हैं, इबादत गुजार हैं, बस खुदा का वादा है कि वही हुक्मरान बनेंगे। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। यानी यहाँ खुदा हुक्मरान की खुसूसियात, उसकी इम्तियाजात, उसकी क्वालिटीज को यहाँ पर वाज़े कर रहा है कि हुक्मरान वही होता है जो मुत्तकी हो, परहेज़गार हो, इबादत गुजार हो। अब जैसा कि आपने अर्ज किया कि आज के दौर में जो रियासत है उसको हम रियासत मदीना से तशबीह दे रहे हैं। तो आया किस तरह ये मुमकिन है कि ये रियासत मदीना कही जा सके और तशबीह दी जा सके? ख्वारान अजीज, इस्लाम में हुकूमत है खुदा की, बेशक, और खुदाई की नुमाइंदगी में एक हाकिम आला दुनिया में सही रियासत इस्लामी कायम कर सकता है। जो खुदा की नुमाइंदगी क्या हाकिम आला होगा, यानी जिसका बराह रास्त खुदा से राब्ता होगा। अब अक्ल इंसानी क्या कहती है कि खुदा से राब्ता बराह रास्त रसूल खुदा का था, बेशक बेशक, और उनके बाद आयमा मासूमीन का था। बेशक। अब चूंकि ये पर्दा गैबत में हमारा इमाम मौजूद है और हम गैबत कुबरा में जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो ये मुमकिन नहीं है कि इस रियासत को रियासत मदीना से तशबीह दिया जाए, क्योंकि यहाँ बराह रास्त किसी हुक्मरान का खुदा की नुमाइंदगी यानी किसी हुक्मरान का बराह रास्त खुदा से राब्ता नहीं है और कोई खुदा का नुमाइंदा नहीं है। कुरान कह रहा है ऐसा ही है। तो जब खुदा का नुमाइंदा नहीं है तो हम इस बात को कैसे कह सकते हैं कि ये रियासत मदीना है? ये रियासत मदीना नहीं है। रियासत मदीना जब ही कायम होगी जब इमाम पर्दा गैबत से ज़हूर करेंगे। जो वो रियासत होगी वही दर हकीकत रियासत मदीना होगी। तो मुमकिन है कि जब तक इमाम गैबत कुबरा में है तो ये रियासत मदीना नहीं बन सकती, क्योंकि कोई नुमाइंदा परवरदिगार मौजूद नहीं है। लेकिन रियासत मदीना से तशबीह देने के लिए हाकिम आला वही होगा जो सबसे ज्यादा दीनदार होगा, जैसा कि कुरान कह रहा है जो परहेजगार हैं, मुत्तकी हैं, इबादत गुजार हैं, बस वही अहल हैं कि वो हुक्मरान बन सकते हैं। तो हाकिम आला वही होगा जो सबसे ज्यादा इल्म रखता होगा, जो ज्यादा दीनदार होगा, जो मुत्तकी और परहेजगार होगा, ना कि वो जो ज्यादा वोट्स लेकर आगे बढ़ जाएगा। तो ये कैसी रियासत है? ये कैसी रियासत है जिसमें लड़कियां बेहिजाब हैं? ये कैसी मदीने की रियासत है बन सकती है जब यहाँ दीन और दुनिया मोबाइल और टिकटॉक हो?
بالکل بالکل. یہ معاشرہ جب ہی باحجاب معاشرہ بنے گا کہ اذن الہی سے کوئی نمائندہ پروردگار آئے گا. بس یہی اختتام کا جملہ تھا. تو یہ تھا آج ہمارا پروگرام. امید ہے کہ آپ لوگ کو پسند آئے گا, اور اگر آپ لوگ کے ذہن میں کوئی عنوان موجود ہے تو پلیز ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا, اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا. اور خواہر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہم نے دیا. یہ اختتام میں یہی کہوں گی کہ نئے ٹاپک کے ساتھ, نئی ویڈیو کے ساتھ, نئی ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. توفیق علیہ السلام مدد.